بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اسلام آباد فائلز کے نئے ویلاگ کے ساتھ حاضر ہیں۔ پاکستان کے پاس آپشن ہے کہ پاکستان کنفرم آپشن ہے کہ پاکستان جو چین سے J-35 جو ہے وہ طیارہ ایکوائر کرے اور پاکستان کرے گا، اور اس حوالے سے بہت ساری ڈیولپمنٹس ہو چکی ہیں۔ ریسنٹلی آپ نے اس کے اوپر جو اپڈیٹس ہوئی ہیں اس کے اوپر بھی ہم نے اس کے اوپر ویڈیو کی ہے۔ اچھا، اس کے بعد اب جو دسمبر میں 4 دسمبر کو ولادیمیر پوٹن جو روس کے صدر ہیں وہ دورہ کر رہے ہیں انڈیا کا، تو انڈیا کے پاس 2 آپشن جو وہ کنسیڈر کر رہا ہے، یا تو رشین میڈ Su-57 یا امریکن میڈ F-35۔ اس کا فیصلہ جو ہے اب یہ انڈین گورنمنٹ جو ہے وہ کرے گی جب روسی صدر اگلے ماہ دلی میں پہنچیں گے دورے کے لیے۔ اس حوالے سے پروگرام آج ہم کریں گے۔ آپ سے گزارش یہ ہے کہ ہمارے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، سبسکرپشن کی بہت زیادہ ضرورت ہے، اور اپنے ویلیویبل کامنٹس جو ہیں وہ ذرا کامنٹ باکس میں ضرور شیئر کریں۔ فیصل انڈیا F-35 خریدنے کے سوچ رہا تھا لیکن فیصلہ نہیں کر پایا۔ کیا امریکہ دینے کو تیار بھی ہے کہ نہیں ہے، اور انڈیا کیوں F-35 اور Su-57 کے درمیان پھنس گیا ہوا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عمران صاحب، امریکہ کا جو یہ F-35 جدید ترین 5th جنریشن اسٹیلتھ لڑاکا طیارہ ہے، یہ آپ یہ سمجھیں کہ دنیا کا سب سے زیادہ حساس اور کنٹرولڈ اسٹیلتھ پلیٹ فارم ہے، اور امریکہ صرف اس کو جو ہے نا وہ اپنے اتحادیوں کو دے رہا ہے، جیسے برطانیہ، اسرائیل، جاپان، آسٹریلیا، ناروے وغیرہ شامل ہیں۔ اس کے علاوہ بھی بہت سارے ممالک ہیں۔ بھارت نہ تو نیٹو اتحادی ہے اور نہ ہی امریکہ کا ایک اعلیٰ سطح سیکیورٹی پارٹنر ہے اس سینس میں۔ ویسے اس نے چین کے حوالے سے جو کنٹینمنٹ آف چائنا پالیسی ہے یا ایشیا پیسیفک پالیسی، جس کو امریکہ انڈو پیسیفک کہتا ہے صرف انڈیا کو اپیز کرنے کے لیے، تو اس میں تو ایک پارٹنر ہے، لیکن اوور آل وہ سیکیورٹی پارٹنر نہیں ہے۔ اور نہ ہی امریکہ بھارت کی جو روس کے ساتھ جو گہری دفاعی شراکت داری ہے اس پر مکمل اعتماد کرتا۔ اب صورتحال یہ ہے کہ بھارت جو ہے وہ روسی ساختہ بہت سارے پلیٹ فارمز ہیں، جس میں براموس بھی شامل ہے، جس میں S-400 ہے، Su-30 ہے، پھر K-31 ہے، پھر MiG-29 جو ہے وہ ایئر کرافٹ ہے جو وہ اس کے وکرانت پہ بھی استعمال کرتا ہے، نیول ورژن اس کا جو ہے۔ درجنوں روسی سسٹمز ہیں جو استعمال کر رہا ہے۔ امریکہ کو یہ خدشہ ہے، خوف ہے کہ اگر بھارت کو F-35 کی ٹیکنالوجی منتقل کی گئی یا F-35 طیارہ دیا گیا تو یہ ڈیٹا جو ہے وہ روس کو منتقل ہو سکتا ہے، نمبر 1۔ نمبر 2 جو چیز ہے وہ اسٹیلتھ ٹیکنالوجی کمپرومائز ہونے کا خطرہ ہے۔ تیسرا یہ کہ روسی ساختہ جو انڈین S-400 دفاعی نظام ہے وہ F-35 کا جو حساس جو سگنیچرز ہیں وہ کمپرومائز ہو سکتے ہیں اس S-400 کے ذریعے بھی۔ اسی لیے امریکہ نے باضابطہ طور پہ بھارت کو نہ تو کبھی F-35 کی پیشکش کی ہے۔ صرف امریکی صدر جو ہیں ڈونلڈ ٹرمپ، جب نریندر مودی جو انڈین وزیر اعظم ہیں وہ جب امریکہ گئے تھے تو صرف ان کو اپیز کرنے کے لیے ایک تجویز دی تھی چھوٹی سی، اور چٹکلے وہ پھینکتے رہتے ہیں۔ تو مذاکرات کوئی شروع نہیں ہوئے، کوئی آفیشیل سطح پہ کوئی پیشکش نہیں ہوئی، کوئی تکنیکی ٹیم جو ہے وہ اس نے انڈیا کا دورہ نہیں کیا، نہ ہی انڈیا سے کسی نے امریکہ کا دورہ کیا۔ تو اس لیے F-35 کے حوالے سے اگر ہم بات کریں بھارتی آپشن کی تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس وقت نو گو پلیٹ فارم ہے۔ جو بھارت کا 5th جنریشن ٹیکنالوجی کا حصول ہے اس کے لیے بھارت شدید اس وقت مشکلات کا شکار ہے، پریشان ہے، دھچکا اس کو لگا ہوا ہے کہ اس کے اپنے جو تکنیکی پیرامیٹرز ہیں وہ پورے نہیں ہیں۔ مثلا انڈین فضائیہ اس وقت بالکل تباہی کے دہانے پہ ہے۔ تکنیکی طور پہ انڈین فضائیہ اور جو ہندوستان ایروناٹکس لمیٹڈ ہے وہ مشکلات کا شکار ہے۔ تیجاز کا پروگرام تقریباً فارغ ہے، آپ یہ سمجھیں۔ ابھی تو آرمینیا نے بھی انکار کر دیا، ٹھیک ہے جی۔ اچھا، روس کے ساتھ جو 5th جنریشن فائٹر ایئر کرافٹ کے لیے پروگرام تھا وہ ابھی تک ناکام ہے۔ جو ایڈوانس میڈیم کامبیٹ ایئر کرافٹ ہے انڈیا کا وہ تاخیر کا شکار ہے، اور شدید تاخیر کا شکار ہے۔ امریکہ نے بھارت کو جو غیر رسمی سطح پہ جو اشارے دیے تھے وہ صرف اور صرف سیاسی دباؤ جو ہے نا، وہ ملک یہ اس طرح کے ٹیکٹکس استعمال کرتے ہیں انٹرنیشنل پالیٹکس میں، لیکن کوئی عملی آفر انہوں نے نہیں کی۔ دوسری طرف جو یہ روس کا Su-57 طیارہ ہے، Su-57 بھی ہم کہتے ہیں، یہ وہ بھارت کو دینے کو تیار ہے اور سورس کوڈ بھی دینے کو تیار ہے۔ جوائنٹ پروڈکشن جو ہے انڈیا کے اندر پلانٹ لگانے کو بھی تیار ہے۔ اس کی بنیادی وجہ کیا ہے؟
SU-57 اس وقت کمزور اسٹیلتھ فیچرز کے ساتھ ہے, اس کو مکمل طور پہ انٹرنیشنلی 5th جنریشن طیارہ نہیں مانا جاتا, کیونکہ روس اس کو جو ہے وہ دعویٰ کرتا ہے کہ وہ 5th جنریشن ہے. پھر اس کا انجن بالکل ٹوٹلی نان میچیور ہے, اس کے سینسر فیوژنز جو ہیں ان میں کافی سارے نقائص موجود ہیں, اور پھر اس کی جو پروڈکشن کیپیسٹی ہے وہ بھی بہت محدود ہے. تو ایون یوکرین کی جنگ میں SU-57 اڑا ضرور لیکن مکمل طور پہ استعمال نہیں ہو سکا. نتیجہ یہ ہے کہ دیکھیں نہ تو F-35 جو ہے مستقبل قریب میں انڈیا کو ملنے جا رہے ہیں, دوسری طرف خود انڈیا ان خدشات کا شکار ہے کہ SU-57 ایک لائبلٹی بن سکتا ہے ان کے لیے, اور اسی وجہ سے وہ ان دونوں کے درمیان جو ہے وہ پھنس گیا ہے. اور باقی جو اس وقت جو پلیٹ فارمز ہیں جس میں رفال بھی ہے, جس میں Su-30 جو آلریڈی وہ کیٹیگرائز کر رہے ہیں, تو پھر رفال کے تو میرے خیال میں بات چیت بھی ان کی چل رہی ہے, تو وہ ہر لحاظ سے جو ہے نا وہ اس وقت بڑی سخت مشکلات اور تذبذب کا شکار ہیں. اچھا, اس میں ویسے ایک اور بڑا دلچسپ پہلو یہ ہے کہ جو یعنی دسمبر کے پہلے ہفتے میں روسی صدر جو ہے وہ دلی پہنچ رہے ہیں, اور ممکنہ طور پر 5 دسمبر کو ان کی ملاقات بھی ہے. اس میں سنا ہے ایجنڈے میں نہیں ہے. ہاں نہیں, اس میں یہ جو انڈین میڈیا رپورٹ کر رہا ہے نا اس کے مطابق یہ اس کے ایجنڈے میں نہیں ہے, لیکن جو ایجنڈے میں ہے وہ یہ کہ S-400 کی 2 بیٹریز وہ جو تباہ ہوئی تھی بالکل اسی کی مزید بیٹریز, تاکہ وہ جو تباہ ہوئی ہیں وہ انڈین میڈیا تو خیر یہ کہتا ہے کہ ہٹا کے دوبارہ وہ یہ پہلے والی وہ بیٹریز ہیں جو رہ گئی تھی وہ ہم لے رہے ہیں. میرے خیال میں یہ ریپلیسمنٹ ہے. اور اسی طرح کا 5 سسٹمز کی گزشتہ ڈیل میں سے 2 جو ہیں وہ تو پاکستان کے ہاتھوں تباہ ہوئے ہیں, ابھی مزید انہوں نے 2 تاکہ 5 کا جو سسٹم ہے ان کا وہ پورا ہو جائے. اچھا, جبکہ یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ جبکہ 5 نئے بھی اس کا ایک علیحدہ سے ایگریمنٹ S-400 کا نیا بھی ہوگا, لیکن جو ابتدائی اطلاعات ہیں اس میں SU-57 جو ہے وہ ان کی سربراہی کا ایجنڈا, ملاقات کا ایجنڈا نہیں ہے, لیکن ہو سکتا ہے آگے جا کے اچانک اس کے اوپر بات سربراہی اجلاس ہے نا, پھر ملاقات بیک ٹریک پہ ظاہر ہے چیزیں تو چل رہی ہوں گی نا ایجنڈا فائنلائزیشن کے لیے, کیا کیا جائے ایجنڈا تو فائنلائز ہو گیا, لیکن اس کے مزید اگر اس میں فردر ایڈیشن ڈیلیشن جو بھی ہے تو بھی آپ مختصراً بتائیے گا کہ انڈیا روس سے Su-57 کا لڑاکا طیارہ خریدنے جا رہا ہے. اگر ایسا ہے تو کیا انڈیا اس طیارے سے پاکستان کے J-35A کو کوئی خدشات لاحق ہوں گے یا مقابلہ ٹھیک ہوگا؟ نہیں, ابھی تو میرے خیال میں Su-57 تو کہیں ہے ہی نہیں پکچر میں, لیکن بہرحال اور سچی بات ہے J-35A میں ابھی کچھ تھوڑا سا وقت ہے. بہرحال بہت ساری چیزیں تو مکمل ہو گئی ہیں اس کی, بڑا تیزی سے اس پہ کام ہو رہا ہے. لیکن فرض کر لیں کہ اگر روس جو ہے روس سے بھارت خریدتا ہے, انڈیا خریدتا ہے Su-57, تو عملی طور پہ جیسے میں نے پہلے بتایا نا کہ وہ تیار نہیں ہے Su-57 جو ہے J-35A کا مقابلہ کرنے کے لیے, کیونکہ اس میں کئی کمزوریاں. سب سے بڑی بات یہ کہ Su-57 کی اصل کمزوری اس کی اسٹیلتھ صلاحیت ہے. اس کا ریڈار کراس سیکشن جو ہے اگر ہم اس کو دیکھیں تو وہ J-35A کے مقابلے میں بہت زیادہ ہے, ٹھیک ہے. اور J-35 کو تو ہم نے بتایا تھا کہ یا تو ہاتھ کی ہتھیلی یا کوئی چھوٹی سی چڑیا جو ہے اس کے برابر کراس سیکشن ہے. تو آپ دیکھ لیں Su-35 کو تو بہت مسائل آنے والے ہیں. پھر J-35 جو ہے وہ ہر سطح پہ انگیج کر سکتا ہے Su-57 کو. J-35A جو ہے وہ Su-57 کو آسانی سے جو ہے اس کا سراغ بھی لگا سکتا ہے, جبکہ J-35A کو ڈھونڈنا مشکل ہو جائے گا کیونکہ وہ مکمل طور پہ ایک اسٹیلتھ طیارہ ہے. اسی کے ساتھ ساتھ Su-57 کی جو پروڈکشن لائن ہے میں نے بتایا کہ وہ بڑی محدود ہے. اسپیئر پارٹس کی سپلائی جو ہے مکمل طور پہ غیر یقینی ہے, اور اس کا انجن جو ہے وہ اسدلیے 30 جو انجن ہے وہ ابھی بالکل غیر معروف ہے, مکمل آپریشنل جو ہے وہ ثابت نہیں ہو سکا. اور بھارت کے لیے ایک بہت بڑا, انڈیا کے لیے ایک بہت بڑا لاجسٹک جھٹکا ہوگا اگر وہ Su-57 خریدتے ہیں, اور ہم تو کہتے ہیں خرید لیں. دوسری طرف پاکستان کا جو J-35A مستقبل میں ہوگا وہ جدید اسٹیلتھ طیارہ ہے, انتہائی کم ریڈار کراس سیکشن ہے, میٹا مٹیریل سٹرکچر سے بنا ہوا ہے, بہترین سینسر فیوژن ہے, جبکہ ایکٹیو الیکٹرانکلی اسکینڈ ارے ریڈار سے لیس ہے, اور نیٹ ورک سینٹرک وارفیئر کے لیے ایک بہترین طیارہ ہے. J-35 طیارہ جو ہے وہ انٹیگریٹڈ ایویونکس اور فیصلہ سازی جو ہے اس کے لیے ظاہر ہے ہیلمٹ ماؤنٹڈ ڈسپلے اور باقی حوالوں سے اس کی جو سچویشنل اویئرنیس ہے پائلٹ کی وہ بہت بہترین ہے. اور پاکستان چونکہ
چینی نیٹ ورکس جو ہیں ان کے ساتھ وہ سارے کانسیپٹس کے ساتھ جلن ہے بیکاز وہ شاہین پروبیبلٹی بہت زیادہ ہے, پروبیبلٹی تو بالکل ایٹ دا فائنسٹ. اور دونوں ممالک نے ایون ڈیٹا لنکس, نیٹ ورک سینٹرک وارفیئر اور مشترکہ سسٹمز ایون کمیونیکیشن اور ڈیفینیٹلی اسٹریٹجک کمیونیکیشن. تو J35A پاکستان کے لیے دیکھیں انتہائی زیادہ مینٹینیبل ہوگا, کمپیٹیبل ہوگا, آپریشنلی آپٹیمائز پلیٹ فارم ہوگا. تو انڈیا جو خاص طور پہ SU-57 کو اپنا جو موجودہ ان کا ایکو سسٹم ہے اس کے ساتھ اس کو انٹیگریٹ کرنا, اس کو خاص طور پہ ایسے پلیٹ فارمز جیسے رفال ہے, جیسے دیگر پلیٹ فارمز ہیں, تو ان کے تو سورس کوڈ کا ہی پرابلم ابھی تک حل نہیں ہوا. تو یہ بہت سارے ایشوز ہیں. نتیجتاً جو تکنیکی آپریشنل لاجسٹک اور اسٹیلتھ اگر ہم اس کا تقابل کریں SU-57 کا پاکستان کے J35A کے ساتھ, تو کوئی مقابلہ نہیں ہے, بہت پیچھے ہے اس وقت جو ہے وہ Su-57. اور J35A کی جو ڈیٹیکٹیبلٹی ہے وہ انتہائی کم ہے, پھر یہ سروائیبلٹی اس کی بہت زبردست ہے, اور ایڈوانس جو بیونڈ ویژول رینج میزلز کیپیبلٹی ہے وہ بہت زیادہ ہونے جا رہی ہیں. ہم اس پہ بھی بات کریں گے مستقبل میں کہ کیسے زیادہ ہونے جا رہی ہے. اور ہائی اینڈ نیٹ ورک وارفیئر میں اس کو واضح برتری حاصل ہے دنیا کے تقریباً تمام جو 5th جنریشن پلیٹ فارمز ہیں, ایون F-35 کے مقابلے میں بھی. تو اس کے علاوہ اب چین جو ہے اس کی میس پروڈکشن اس نے شروع کرنے جا رہے ہیں. وہ تو ہم نے جو سپورٹ سسٹم اس کے بہترین ہے, ممکنہ طور پہ جو مختلف آپریشنز ہیں ان میں یہ قابل اعتماد ہے, اور اسٹریٹجک ایڈوانٹیج پاکستان کو حاصل ہوگا. ٹھیک ہے. لہٰذا منطقی طور پہ جو ہے نا وہ J35 کا کوئی مقابلہ نہیں ہے, فی الحال کوئی کمپیریزن نہیں ہے. آج کے لیے اتنا ہی. انشاءاللہ تعالیٰ پھر حاضر ہوں گے نئے وی لاگ کے ساتھ, نئے سبجیکٹ کے ساتھ. تھینک یو ویری مچ. اللہ حافظ.